جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ گمان کرنا، کچھ بھی سوچنا کسی کے بھی متعلق، اس کی لیمٹس ہیں، اور خاص طور پر مومنین کے لیے کس طرح سے سوچے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی عقل کے پردوں کو یا اپنے دماغ کے گھوڑے کو دوڑاتے رہو، جو چاہے من میں آئے جس کے بارے میں سب سوچتے رہو۔ قرآن نے تو اس پر پابندی لگائی، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو۔ تجسس کس کو کہتے ہیں؟ جاسوسی کرنا، کون کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، کس وقت ان کے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے، تمہیں اس کے بارے میں اللہ نے حکم نہیں دیا، لیکن بھائیوں کی ٹوہ میں لگے رہنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور آیت کا یہ تیسرا حصہ ہے، اور اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں ان کی غیبت نہ کرو، ان کے خلاف باتیں نہ کرو۔ اور رب تعالیٰ فرماتا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ جو غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا کچا گوشت کھاتا ہے۔ اور غیبت کے متعلق بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے ارے میں تو پیٹھ پیچھے کیا سامنے منہ پہ بھی یہی بول سکتا ہوں۔ یہ باتیں جو کہتے ہیں، غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پیٹھ کے پیچھے بولنا، منہ کے سامنے بھی ایسی چیز بولنا جو اس کو بری لگے، وہ غیبت ہے، وہ بھی حرام ہے۔ یہ تین چیزیں اس آیت کے اندر ہیں، ایک بدگمانی کرنا، دوسرے جاسوسی کرنا، اور تیسرے غیبت کرنا۔ اس کے اوپر اگر میں گفتگو کروں بہت طویل ہو جائے گا، لیکن یہ پورے معاشرے کے لیے زہر ہلال ہے، زہر قاتل ہے۔ یہاں سے سوسائٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتے ختم ہونے لگتے ہیں۔ بدگمانی کرنا، شک کرنا، یہ ایک اسی کی قسم ہے۔ ظن اس کو عربی میں کہا گیا ہے گمان، یعنی کسی کے متعلق گمان کرنا۔ دیکھیں دنیا میں جو چیز دکھ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسی ہی ہو۔ ہر چمکنے والی چیز ہیرا نہیں ہوتی، اور ہر کالی دکھنے والی چیز کوئلہ بھی نہیں ہوتی۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن بغیر کسی تحقیق کے یا بغیر تمہیں یقین کے گمان کر لینا، یہ تمہیں بہت بڑے گناہ میں لے جائے گا، بہت بڑے گناہ میں۔ اب گمان کی قسمیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں سر سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الطائفہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، اپنے زمانے کے قطب، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے آپ گھر سے بھی مالدار تھے، بہت سارے لوگ اپنی ضرورت لے کر کے آتے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، ایک مانگنے والا آپ کے دروازے پر آیا، آپ کو جو دینا تھا وہ دے دیتے، لیکن آپ نے اس کو خیرات دینے کے وقت دل میں یہ سوچا کہ ہٹا کٹا آدمی ہے، کما کر کھا سکتا ہے، اس کو یہ بری لت کہاں سے پڑ گئی، یہ کیسا آدمی ہے۔ بہرحال اس کو جو خیرات دینی تھی دے دیا، وہ بندہ چلا گیا، خیرات لے کر چلا گیا۔ اب واپس آپ اپنے گھر آئے، اور جیسے ہی آپ آئے نیند لگ گئی، آپ سو گئے۔ آپ کے سونے کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہو چکا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، لوگوں میں نفسا نفسی کا حال ہے، فرشتے کچھ کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، کچھ کا حساب کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت جنید بغدادی کا نمبر آیا تو دو فرشتے بہت بڑی تھال لے کر کے آئے، جس میں کچا گوشت تھا اور خون ٹپک رہا تھا۔ جنید بغدادی سے کہا گیا کہ یہ لو، اس کو کھاؤ۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ کیا مجھے نہیں جانتے؟ میں جنید، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ مجھے اس کی سزا یہ دی جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا اے جنید، کیا اپنے مومن بھائی کے بارے میں آج دن میں آپ نے برا گمان نہیں کیا؟ جو آپ کے دروازے پر آیا اس کے متعلق آپ نے بدگمانی نہیں کی؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچھک کر کے اٹھ گئے، خوف کے مارے نیند کھل گئی۔
اور اس کے بعد بے قراری اتنی آئی کہ ہاں میں نے تو گمان اس کے متعلق غلط کیا تھا، تھوڑا سا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ چور ہے، ڈکیت ہے، ڈاکو ہے، یہ بھی نہیں، صرف اتنا سوچا تھا کہ ہٹا کٹا آدمی ہے، مانگتا کیوں ہے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے گھر سے نکلے اس فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جو میرے گھر آیا تھا، اور اس کے بعد ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے، جا کر کے اس سے معافی طلب کی، کہا کہ آج تو جو گھر پر آیا تھا میں نے تیرے متعلق یہ گمان کیا تھا کہ تو ہٹا کٹا آدمی ہے اور مانگ کر کھا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس شخص نے جو جواب دیا وہ حیرت میں تھا۔ میرے عزیزوں، نہ وہ فقیر تھا، نہ ہی وہ کوئی کمزور اور مجبور تھا، بلکہ اللہ کے ایک ولی تھے جو ان کے امتحان کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے زیادہ مال انہوں نے لوٹایا اور کہا اے جنید، تیرے مقامات کو اگر کوئی چیز ختم کرتی ہے تو مومنین کے متعلق بدگمانی کر، اگر تو آج یہاں نہ آتا تو تیرے مقامات روک دیے جاتے، آگے تم نہ معرفت و طریقت کے راستے پر بڑھ سکتے، کیونکہ یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، اس بیماری نے تو ہمارے معاشرے کو خراب کیا ہوا ہے۔ بدگمانی سے بچو، یہاں تک کہ لوگوں نے بہت جلدی اپنے دماغ پر یقین کر کے فیصلے بھی لے لیے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر کسی گھر سے کوئی نکل رہا ہے اور آپ نے فوراً یہ گمان کر لیا کہ یہ اس گھر میں بدکاری کرنے کے لیے گیا تھا۔ آپ کی نیگیٹیوٹی جو ذہن میں تھی آپ نے گمان کیا اور اس پر یقین کی مہر بھی لگا دی، نہ اس سے آپ نے جا کر پوچھا کہ کون ہے، کیوں آیا تھا۔ اسی طرح کی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت شفیق بلخی بڑے بزرگ دریائے دجلہ کے کنارے آئے، دیکھا کہ ایک مرد، ایک نوجوان ہے، عورت کو گود میں سلایا ہوا ہے دریا کے کنارے، اور شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے۔ اس طرح کا ماحول تو بغداد کا نہیں تھا، پردے کا ماحول تھا، اسلامی ماحول تھا، لیکن کھلے عام کوئی دریائے دجلہ کے کنارے اس طرح بیٹھے اور وہ بھی اولیاء کی نظر پڑے تو ان کے لیے تو بہت حیرت کی بات تھی۔ حضرت شفیق بلخی نے دیکھا، کہا ہائے افسوس، زمانہ کہاں آ گیا، لوگ کھلے عام عورتوں کو لے کر باہر سونے میں باہر مزے کرنے لگ گئے، اور کھلے عام اب شراب بھی پی جانے لگی، شراب بھی پی جا رہی ہے، خود بھی پی رہا ہے، اس عورت کو گود میں تھوڑا تھوڑا سا پلا بھی رہا ہے۔ حضرت شفیق بلخی نے کہا کہ بہت سخت حالات ہو گئے بغداد میں، اتنی عیاشیاں میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ اسی اثنا میں ایک کشتی دریائے دجلہ میں ہچکولے کھاتی ہوئی آ رہی تھی، اور اس کشتی کا بیلنس بگڑا ہوا تھا، وہ آگے بڑھ نہیں پا رہی تھی۔ ادھر ادھر کرتے کرتے اچانک وہ کشتی پلٹ گئی، اس میں 10 لوگ سوار تھے، سب کے سب دریا میں ڈوب گئے۔ یہ جو نوجوان کنارے پر بیٹھا تھا، اس عورت کو جو گود میں لیے بیٹھا تھا، عورت کو اٹھایا اور اس کو سائڈ کیا، بھاگتا ہوا گیا دریا کے پاس، یوں ہاتھ ڈالتا تھا، ایک آدمی کو نکالتا تھا اور باہر کرتا تھا، نہ اس کے پاؤں پانی میں ڈوبتے تھے، یوں سمجھ لیں کہ جیسے دریا میں کوئی کھڑا ہے اور اپنے ہاتھ ڈال ڈال کر کے نکال رہا ہے۔ 9 آدمیوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دریا سے نکالا اور باہر کیا، اور اس کے بعد ایک آدمی بچ گیا تھا۔ اس نوجوان نے حضرت شفیق بلخی کی طرف دیکھا جو وہیں کھڑے تھے، کہا کہ اے شفیق بلخی، میرے بارے میں بہت کچھ تم نے سوچا دل میں، 9 تو میں نے نکال دیا، ایک آپ نکال دیا، یہ جو جان بچایا ہے میں نے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے پوری کائنات کی جان بچائی، پوری دنیا کی جان بچائی، میں نے تو 9 کو بچایا، آپ ایک بچاؤ۔ آپ نے فرمایا اس سلسلے میں بعد میں بات کریں گے، پہلے اس آدمی کو بچا لو، اس آدمی کو بچا لو، میں تم سے التجا کرتا ہوں۔ اس نے 10ویں کو بھی بچایا۔ اس کے بعد حضرت شفیق بلخی کے دل میں احساس ہوا کہ میں نے غلط جگہ گمان کیا،
یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، اس کے متعلق میں نے کیا کیا دل میں سوچ لیا، کیا کیا گمان کر لیا۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، مجھے معاف کریں، لیکن آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ دریا پر کھڑے ہو کر انسانوں کو بچا تو رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے جو کنارے پر بیٹھ کر کے کھلے عام ہو رہا ہے؟ کنارے دریا کے بیٹھ کر یہ کھلے عام کیا ہو رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا شفیق بلخی یہ بھی میں بتاتا ہوں، وہ گود میں پڑی ہوئی عورت کوئی عام عورت نہیں، میری معذور ماں ہے، بیمار ہے، اور اس کو دریا کے کنارے لانے کا حکیموں نے حکم دیا، اور میرے ہاتھ میں جو بوتل ہے یہ دوا کی بوتل ہے، اس کو ہر آدھے گھنٹے پر پلایا جاتا ہے، میں بھی پیتا ہوں اور میری ماں کو پلاتا ہوں، صرف علاج کی غرض سے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ اور آپ نے اپنے دماغ میں کیا کیا سوچ لیا کہ بغداد تباہ ہو گیا، عیاش ہو گیا، نوجوان عورتوں کو لے کر آ کے بیٹھنے لگ گئے، شراب پینے لگ گئے۔ میرے عزیزو یہ بہت بڑے ولی کامل کی بات کر رہا ہوں، حضرت شفیق بلخی، لیکن ان کو خطا کا احساس ہوتا تو وہ روتے، گڑ گڑاتے اور توبہ بھی کرتے۔ ہمارے تو حالات ایسے ہیں کہ ہم نے تو بلڈنگیں بنا لی اپنے گمان پر، عمارتیں بنا لی، فلاں کے متعلق ایسے ایسے معاملات ہیں، اور اسی پر ہم عمارتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس یقین کے لیے ایک دلیل بھی نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، بدگمانی سے بچنے کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بدگمانی کرو گے مومنین کے متعلق، کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور اگر تمہارا گمان غلط نکلا تو ساری نیکیاں تمہاری اٹھا کر اس بندے کو دیجیے جس کے متعلق بدگمانی کیا تھا، اور تم نیکیوں سے اگر خالی تھے تو یہ مت سمجھنا کہ اب کچھ نہیں لیا جائے گا، بلکہ جس کے متعلق بدگمانی کیے تھے اس کے گناہ اٹھا کر تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اس کے حقوق کی پامالی ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ اس لیے یہ گناہ ایسا ہے بلکہ ایک مرض ہے جو لوگوں کے اعتماد کو ختم کرتا ہے، رشتے بگڑ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک بات بہت پہلے کی، ہمارے زمانے طالب علم، میں نے تقریباً 8-10 سال دیکھا، دو گہرے دوست تھے، بہت گہرے دوست، ایک ساتھ کھاتے تھے، ایک ساتھ جاتے تھے، مشہور تھی دوستی۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوست جو ہے وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، اور اس کا جو دوسرا دوست ہے وہ دور بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس دوست نے مجھے کان میں کچھ بات کی، میں نے دیکھ کر ہنسا، وہ بھی مجھے دیکھ کر ہنسا، بات کچھ اور ہی تھی۔ سامنے والے کو ایسا لگا کہ ہم اس کے متعلق پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس کو یہ لگا کہ ہم اس کے متعلق کچھ بری باتیں کر رہے ہیں، جبکہ نہ اس کے نام کا مسئلہ تھا، نہ ٹاپک تھا، کچھ نہیں تھا۔ بس اس بندے نے اس بدگمانی کی وجہ سے 10 سال تک بات چیت چھوڑ دی۔ کئی مرتبہ ہم نے بتایا بھی کہ تمہارا میٹر نہیں تھا، تمہارا مسئلہ نہیں تھا، سامنے والے کو یقین نہیں آتا، صرف اور صرف گمان کی بنیاد پر کہ وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا تو میرے ہی متعلق بات تھی۔ یہ اپنے عقل کے فطور پر یقین کر کے عمارتیں بنا لینا تمہیں بہت بڑی گمراہی میں لے جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دھوکہ کھا جاؤ گے۔ اسی سورہ حجرات کی ایک اور آیت میں بتاؤں آپ کو، اللہ کریم فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ بدگمانی کرنے کا ایک اور ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کوئی فاسق آدمی، فاسق کون ہے اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، جو کھلے عام گناہ کرتا ہے وہ فاسق ہے۔ فاسق آدمی جب تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے تو رب فرماتا ہے اس کی تحقیق کر لو، ورنہ یہ ہوگا کہ انجانے میں تم کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تم اپنے کیے پر بعد میں پچھتاؤ گے، الا ما فعلتم نادمین، تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خبر لے کر کے تمہارے پاس آیا
اور آج کے زمانے کا بڑا فاسق یہ واٹس ایپ ہے، یہ بڑا فاسق ہے، اس کی باتوں پر کون یقین کرے؟ میرے عزیزوں، لوگ تو صرف ایک دوسرے کی ایڈٹ کی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر کے ایمان لے آ جاتے ہیں، ہے نا؟ ایسا حقیقت ہے۔ واٹس ایپ یونیورسٹی کے فارغین تو ابھی زمانے میں بہت ہیں، ان کی نالج صرف اور صرف اسی سے ہے، انٹرنیٹ سے، واٹس ایپ سے، جبکہ ان کی تحقیقات پر اگر لگ جائیں تو اصل وجود میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، بدگمانی کرنے سے بچو، بدگمانی کرنے سے بچو، جس کی اصل ہی نہ ہو اس چیز کے پھیلانے کا ہم سبب بن جاتے ہیں کئی مرتبہ۔ اللہ کریم ہمیں اس بلائے عظیم سے محفوظ رکھے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں نے پڑھا تھا ٹرین میں ایک آدمی سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ 3 بچے ہیں۔ بڑے بیٹے کی عمر 7 سال کی، دوسرے بیٹے کی عمر 5 سال کی، تیسرے کی 3 سال کی، چھوٹے بچے 7، 5 اور 3 سال کی عمر کے بچے ہیں۔ اب وہ بندہ جب ٹرین میں سفر کر رہا ہو 3 بچوں کو لے کر کے، اور جب بیٹھا ہوا ہے ٹرین میں، کوئی بڑا ادھر سے کودتا ہے، کوئی ادھر سے اچھلتا ہے، یہ تینوں اچھل کود ایسی مچائے ہوئے ہیں کہ اس مسافر کا آرام اور سکون غارت ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر تک کوئی برداشت کر لے گا، اور اس کے بعد مسافر دیکھ رہے ہیں دوسرے، بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اچھل کود تو بچے کر رہے ہیں، باپ ایک جملہ بھی ان کو منع نہیں کر رہا، نہ بڑے سے کہتا ہے کہ بیٹھ جا، نہ چھوٹے کو سنبھالتا ہے، اچھل کود کر رہے ہیں اور یہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے کونے میں۔ سامنے کے پیسنجر دیکھتے رہے اور کہا کہ کتنا بے غیرت آدمی ہے، بچوں کو ایسے کھلے عام چھوڑا ہوا ہے، بیلوں کی طرح ناچ رہے ہیں۔ اب کانا پھوسی بھی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ زیادہ ہو گیا تو لاوا پھٹ ہی جاتا ہے لوگوں کا، کوئی کسی کی گود میں کود پڑ رہا ہے، کوئی اچھل کود کرتے ہوئے بچہ کسی کے ہاں لٹک جا رہا ہے۔ یہ 1 گھنٹہ تماشا ہوا تو اس کے بعد لوگوں کے صبر کا دامن چھوٹ گیا، بولنا شروع کر دیا، اور سب نے مل کر کے جب اس کو کوسنا شروع کیا، بھائی صاحب آپ کے بچے ہیں؟ اس نے کہا میرے بچے ہیں۔ کہا کچھ تو تمیز سکھاؤ، سفر کے آداب تو بتاؤ، کوئی وہاں سے کود رہا ہے، کوئی یہاں سے کود رہا ہے، سارے لوگوں کا آرام غارت کر کے رکھا ہے ان بچوں نے، آپ باپ ہیں، آپ کو تمیز نہیں آتی، آپ کو تربیت کا انداز نہیں معلوم۔ سب کی ڈانٹ ڈپٹ سنتا رہا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بھرائی ہوئی آواز نکلی، اس کی درد بھری آواز نکلی۔ کہا میں ان کو تربیت اچھی طرح سے دیتا ہوں، تمیز بھی ہے سب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہی صبح ان کی ماں میری بیوی کا گھر میں انتقال ہو چکا ہے، وہ میکے گئی ہوئی تھی، یہ بچے میرے پاس تھے، مجھے صبح خبر آئی ہے ان کی ماں کا اچانک دورہ پڑنے سے انتقال ہو چکا، میں نے ابھی تک ان بچوں کو بتایا نہیں کہ ان کی ماں کا انتقال ہوا۔ یہ جتنا اچھل کود کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ابھی گھر پہنچیں گے تو ان کی ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی، یہ اپنی ماں کی مردہ لاش کو دیکھیں گے تو سارا اچھل کود چلا جائے گا۔ بس میں اس لیے ان کو اتنی دیر کے لیے چھوڑا تھا کہ جتنی دیر خوشی منا سکے منا لیں، پھر زندگی بھر ان کو ماں کو کھونے کا احساس تو ستاتا ہی رہے گا۔ بس اتنا جملہ اس کا نکلا تو ہچکیاں بند گئیں، جو بغل میں موجود مسافر تھے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب کوئی بچے کو اٹھاتا چومتا تھا، کوئی اس کو گود میں اٹھا رہا ہے، بچوں کو خبر نہیں ہے کہ ان کی ماں کا انتقال ہوا ہے، اور یہ بندہ ان کو سفر پر لے جا رہا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے لیے دوسرے مسافروں نے کیا کیا بدگمانیاں کر لی۔ میرے عزیزوں، کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آپ کو خبر نہیں ہے۔ کئی لوگوں کی زندگیوں میں سمندر موجیں مار رہا ہے، اور آپ اسے دیکھ کر کے نہ جانے بے غیرت سمجھ لیتے ہیں، کبھی اس کو بدتمیز سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بدگمانیاں ہیں جو بندے کو یہاں تک لے آتی ہیں، اور بدگمانی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے
کہ حضرت امام راضی فرماتے بندہ بسا اوقات کافر بھی ہو جاتا ہے، کفر تک چلا جاتا ہے بندہ، کیونکہ گمان پر اگر یقین کرنے لگ جائے۔ اس لیے بچو ان چیزوں سے، اور مومنوں کی عزت کو پامال کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ صرف اور صرف میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، اڑتی اڑتی خبریں آتی ہیں تو ہم اس پر یقین کرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس کی ہدایت دے۔ یہ بہت باریک چیز ہے جس سے بچنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ میرے عزیزوں، اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے، بندہ یہ سوچ لے کہ مجھے رب تعالیٰ نے اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے۔ سب کا حساب کتاب لکھنے کے لیے بھیجا ہے، سارے لوگوں کا اعمال نامہ مجھے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، فلاں کیا کرتا تھا، فلاں کیا کرتا تھا۔ جب مجھے رب تعالیٰ نے اس کا مکلف ہی نہیں بنایا تو خواہ دوسروں کی زندگیوں میں کیوں دخل اندازی کروں، کیوں لوگوں کے متعلق گمان پال کر کے بیٹھوں۔ آپ کو اس روئے زمین پر جو بھیجا گیا وہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی رضا کے لیے۔ ہم اس کی رضا تو حاصل نہ کر سکے، اس کی عبادت میں کامل ہو نہیں سکے، اور دوسروں کے عیوب پر ہم لوگوں نے اپنی پوری انرجی خرچ کرنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پرفتن دور ایسا ہے۔ اب میں جو قسمیں بتا رہا تھا زن کی، دیکھیں بسا اوقات بندے سے بندے کا گمان اپنی جگہ پر، آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے معلوم نہیں، میں آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہوں وہ آپ کو بھی نہیں معلوم۔ یہ تو بندوں کا گمان ہے، لیکن بندہ رب سے جو گمان رکھتا ہے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو آسان مت سمجھے۔ یہ دماغ کے گھوڑے جب دوڑتے ہیں اس پر کنٹرول بھی تو نہیں ہوتا ہے، کہاں تک جائے گے گمان۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان تمہارے پاس آتا ہے گمان کے راستے سے، تم سوچنے لگتے ہو آسمان کو کس نے بنایا، یہ سوچ ہی تو ہے، تمہارا دل جواب دیتا ہے اللہ نے بنایا۔ زمین کو کس نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ چیزیں سوچتے جاتے ہو اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اور یہ جب دماغ کے گھوڑے دوڑنے لگے تم نے اس کو نکیل نہیں تھامی تو یہ لے کر کے جاتا ہے دماغ، اخیر میں یہ گمان ڈالتا ہے پھر اللہ سے پہلے کیا تھا، یا پھر اللہ کو کس نے بنایا۔ یہاں آ کر کے تمہارے ایمان پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے اور تم شش و پنج میں رہ جاتے ہو۔ خود سے اگر کچھ سوچ کر فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے پہلے ایسا تھا یا اللہ ایسا تھا، نعوذ باللہ، تو کفر ہو گئے۔ ایک گمان کے راستوں کو آزاد چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اسی لیے میاں ہم اور آپ تو چھوڑیں، اولیاء کی بات بھی چھوڑیں، امت کے جو سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے وہ صحابہ تھے، سب سے اعلیٰ، قیامت تک پیدا ہونے والوں میں جو سب سے اچھے تھے اللہ نے ان کو صحابی رسول بنا۔ صحابہ کرام بات کر رہے تھے آپس میں کس مسئلے میں، تقدیر کے بارے میں، تقدیر کے متعلق بات کریں۔ تقدیر کے بہت سارے مسئلے جس میں دماغ کی گرہیں ایسی آزاد ہو جاتی ہے، بندہ سوچنے لگ جاتا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ جو کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لکھ دیا ہے۔ یہ یقین ہے کہ نہیں آپ کا تقدیر؟ اور تقدیر کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یعنی جو کچھ اچھائی یا برائی زندگی میں ہو رہی ہے اللہ نے اس کو پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا، یہ تقدیر ہے۔ اب بندہ یہاں سوچنے لگتا ہے اگر پہلے سے لکھا ہوا تھا تو مجھے تو وہی کرنا ہے جو وہاں لکھا ہوا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ گناہ کرتا ہے اس کے بعد بولنے لگتا ہے تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، کچھ بھی کرے گا اور اس کے بعد یہ گمان کرنے لگے گا کہ وہاں تو لکھا ہوا تھا میں ایسا کر رہا ہوں۔ تقدیر کے مسئلے ایسے ہیں کہ بعض لوگ سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ میاں اگر اللہ نے پہلے سے لکھا ہے تو پھر بندے کا کیا قصور ہے اس میں جو گناہ کر رہا ہے، اور اگر پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر تقدیر نہیں ہے۔ ان مسائل میں گفتگو کرتے کرتے گمان کرتے کرتے بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ کچھ فرقے بھی بن گئے اسی بات، جبریہ، قدریہ۔ اب میں یہاں پر اس لیے یہ بات کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ اس مسئلے میں گفتگو زیادہ نہ کرو، تو عام لوگ تو چھوڑیں۔
اب زن کی قسمیں میں بتا رہا ہوں، گمان کی وہ 4 قسمیں بتائی گئی امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 قسمیں اس کی بیان کی۔ پہلا گمان حرام ہے، دوسرا گمان واجب ہے، تیسرا گمان مستحب ہے، اور چوتھا گمان یعنی نہ اس کے اوپر گناہ مباح ہے۔ اس کی قسمیں ہیں جس میں سے پہلا گمان جو حرام ہے، اور ایک گمان کو تو انہوں نے کفر بھی کہا ہے۔ پہلا گمان حرام، یہ سوچتا رہ جائے صرف اللہ کے متعلق ہے یہ سارے گمان کہ میں گنہگار ہوں اور اللہ مجھے سزا دے کر ہی رہے گا، اللہ مجھے عذاب ہی دے گا، یہ سوچتا رہے صرف اور صرف، تو امام ابو بکر جساس رازی فرماتے ہیں یہ گمان حرام ہے۔ رب قہار ضرور ہے، رب جبار ضرور ہے، لیکن غفار بھی ہے اور ستار بھی۔ تم نے اگر صرف یہی گمان کیا کہ مجھے سزا دے گا، مجھے سزا دے گا، تو یہ گمان حرام ہے۔ اس پر مجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آتی ہے۔ ان کا گمان کیسا تھا؟ سوچتے تھے بارگاہ مصطفیٰ کریم، کہتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے سے سزا، ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہاں بھی نہیں ہوگی وہاں بھی نہیں ہوگی، رحمت نے سزا آواز دی۔ ہاں گناہوں کے متعلق ہمیں تو گمان ہے کہ سزا ہوگی، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، یہ گمان ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں گمان اعلیٰ رکھو، اور رب تعالیٰ کے متعلق جب گمان کرنا ہو تو حدیث قدسی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں، بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ اب تمہارا ہی یہ تمہاری مرضی ہے، اور حدیث کا آگے کا ٹکڑا بھی ہے فَلْيَظُنُّ مَا شَاءَ بِي، بندہ جو چاہے میرے بارے میں گمان کر لے۔ تم سخت قسم کا خدا گمان کر کے بیٹھے ہو، سختیوں کا سلوک ہو جائے۔ اسی لیے میں نے اس سے قبل بھی ایک بار کہا تھا، جب کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں، مرے ہوئے انسان کو اٹھانے سے پہلے تک وہ گھر والوں کو سب دیکھتے رہتے کون کیا کیا بول رہا ہے، اور اس کی ساری رپورٹ لے جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے، آج اس گھر میں ایک جان کو ہم نے لیا، وہ لوگ میرے متعلق کیا گمان کر رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اے مولا فلاں کہہ رہا تھا کہ میرے گھر پر بڑا ظلم ہو گیا، میرا عزیز بچہ لے لیا، میرے گھر پر ایسی چیز آفت آ گئی، سب باتیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انہوں نے جیسا میرے متعلق گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا سلوک کروں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر کسی گھر سے فرشتے جاتے ہیں جو نیک لوگوں کا ہوگا، رب تعالیٰ پوچھتا ہے یہاں کیا کہا جا رہا تھا میرے متعلق، کیا سوچا جا رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا ان کے گھر پر بڑی غم کی بات تھی، بڑی مصیبت تھی، ان کے باپ کا انتقال تھا، لیکن ہر کوئی کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس سے بہتر ان کو نعم البدل دنیا میں دوں گا اور اس سے بہتر آخرت میں عطا کروں گا۔ تو اللہ کریم کے بارے میں گمان کیا رکھنا ہے، یہ بھی غور و فکر کے ساتھ۔ یہ ظن حرام سے بچو، ظن کفر سے بچو، اور ظن واجب ہے ایک جو فقہ کے مسئلے ہیں، یہ احادیث جس کو ظنی احکام کہا جاتا ہے وہ سب یہاں پر ڈسکس کریں تو آپ کے اوپر سے باؤنس چلا جائے۔ اور مومنین کے متعلق مستحب ہے، اچھا گمان کرنا ہر ایک کے متعلق مستحب ہے، اور مباح جس کو کہا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کے بلا اختیار کچھ گمان آیا ہے، آپ نے سوچا نہیں، تو یہ مباح ہے۔ اور خیر کا گمان کرنا، ظن المؤمنون خیرا، حضور پاک صلی اللہ ظن المؤمنین خیرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھو۔ کوئی مر گیا اور جنازہ جا رہا ہے،
ایک حدیث یہ بھی میں بتا دوں آپ، تمہارے گمان کرنے سے اور تمہارے بولنے سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہاں پر بہت سارے لوگ کھڑے تھے، اس کی تعریف کرنے لگ گئے، کیا اچھا آدمی تھا، کتنے اچھے اعمال تھے اس کے، سب کے ساتھ بھلائی کرتا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا بچ ہے بچ، واجب ہو گئی اس میں۔ پھر ایک جنازہ نکلا اور لوگ اس کے متعلق کہنے لگے بڑا بدکار آدمی تھا، یہ زمین کا بوجھ ہے، چلا گیا، لوگوں کے ساتھ برائیاں کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا بچ ہے بچ، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا دونوں پر واجب ہو گئی؟ حضور نے فرمایا پہلے پر جنت واجب ہوئی، دوسرے پر دوزخ واجب ہوئی۔ تم نے جس طرح سے اس کے متعلق اپنا وہ بنایا، دماغ بنایا، مومنین جو کثیر مومنین اور یعنی صلاح و تقوی والے مومنین جس کے متعلق اچھا گمان کرے، اللہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک فرماتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، کیا جاتا کیا ہے اچھا گمان کرنے میں؟ خرچہ کون سا ہے آپ کا؟ پیسے کون سے لگتے ہیں آپ کے؟ جو قبرستانوں میں سوئے ہوئے ان کے بارے میں اچھا گمان کرو کہ جو کچھ بھی تھے انجانے میں ان سے خطائیں ہوئی ہوں گی، لیکن وہ رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے، مولا انہیں معاف کرے گا۔ یہ اتنا گمان کرنے میں تمہارا کیا جا رہا ہے؟ آج کے اس پرفتن دور میں ایسے بدمعاش قسم کے اور ایسے فتین لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جو تمہیں اولیاء سے بھی بدگمان کر رہے ہیں، صحابہ سے بھی بدگمان کر رہے ہیں۔ آج دیکھتے نہیں سوشل میڈیا پر کوئی حضرت امیر معاویہ پہ بھونک رہا ہے، کوئی خارجی کتا مولا علی پہ بھونک رہا ہے، کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کے بارے میں بات کرنے لگ گیا ہے۔ نہ تمہارا زمانہ ہے، نہ تم نے ان کو دیکھا ہے، صرف اڑتی ہوئی خبریں آئی تو تم نے یہاں سے گمان بنا لیا، فلاں باغی تھا، فلاں حد سے زیادہ کرنے والا تھا۔ نعوذ باللہ، یہ صحابہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اولیاء اکرام کے بارے میں دھڑلے سے بات کی جاتی ہے، وہ ایسے تھے، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا۔ معاذ اللہ، جس وقت تمہاری پکڑ ہوگی تمہیں دلیل دینی پڑے گی، کہا جائے گا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، جو کچھ تم نے سوچا یہ بندہ ویسا تھا ثابت کرو۔ ثابت کر سکو گے؟ صاحب معاملہ تب کبھی تم سے ملا ہی نہیں، تم نے پہاڑ بنا رکھا ہے۔ اپنی نیکیوں کو غارت کرنے سے بچائیں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اے ایمان والو کثیر گمان کرنے سے بچو۔ اس کے دو حصوں پر تو میں نے بات ہی نہیں کیا، ولا تجسسو، جاسوسی مت کرو۔ یہ جو ٹپر بنے ہوئے گھومتے ہیں، مومنین کی خبریں پولیس والوں کو دینا، حکومت کے عہدیداروں کو پہنچانا، اس کو تو آج سمجھتے پیشہ ہے۔ یہ 500 کی نوٹ ملتی ہوگی، اس کی مثال ایسی ہے کسی کتے کو ہڈی ڈالی جا رہی ہے اور وہ ان کے پیچھے تم ہلاتے ہوئے بھاگ رہا ہو، تمہیں پتا بھی ہے کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ارے تم ہے، لعنت ہے ایسی زندگیوں پر۔ تم کو زندگی اس لیے ملی کہ تم مومنین کی اور مسلمانوں کی خبرگیری کرو اور یہاں کی جاسوسی لے جا کر کفار کو دو۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے رب تعالیٰ کے بارے میں؟ رب تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے متعلق جو اسے اللہ پکارتے ہیں، تم ان کی خبریں لے جا کر ان کفار و مشرکین کو دینا چاہتے ہو جو ہماری جان کے پیاسے ہیں۔ مسلمانوں میں سے اگر کوئی ہے تو باز آ جائے، توبہ کر۔ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے بدل دیا جائے، کب قبلہ سے بدل دیا جائے گا اس کا چہرہ، اس کو قبلے کی طرف رکھنے نہیں دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی اوقات، اللہ کریم ایسی بری نوبتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ایسی بری ڈیوٹی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ کریم خدا ارحم الراحمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہماری عقل پر کنٹرول کی توفیق دے اور ہمیں مومنین کے متعلق حسن ظن کی توفیق عطا فرمائے، بدگمانی سے کیے ہوئے گناہوں سے مولا ہم کو معاف فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہماری گمان سے مومنین کا کسی کا دل دکھا ہو، ہم تیرے بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔